محبت مسلک اعلی حضرت خلیفہ حضور مفتی اعظم حضور شہباز دکن معزز باوقار علماء اہل سنت، بانیان جلسہ، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں اور عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين أنيس الغريبين، راحة العاشقين مراد المشتاقين، أجمل الأجملين أكمل الأكملين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وطبيبنا ووكيلنا وكفيلنا ورؤوفنا ورحيمنا، ومأوانا وملجانا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأصحابه الكرام أجمعين، وعلى أتباعه وعلى أصفيائه، خصوصا منهم على سيدنا وسيد الكل وشيخنا وشيخ الكل وغوثنا وغوث الكل، سيدنا محمد الشيخ عبد القادر الحسن الحسين الجعفري الجيلاني رضي الله تعالى عنه، وعلى جميع وصوله الكرام، وعلى جميع مشايخه العظام،
ومن سلسلة الإشتية ومن سلسلة النقشبندية ومن سلسلة السهروردية رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي المتين الأمين الكريم، ونحن على ما قال ربنا لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والموقنين، والحمد لله رب العالمين. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. مجھے اپنے غم سے نواز کر میری الجھنوں کو مٹا دیا. مجھے اپنے غم سے نواز کر میری الجھنوں کو مٹا دیا. میرے مصطفیٰ نے جو دیا بخدا طلب سے سوا دیا. میرے مصطفیٰ نے جو دیا بخدا طلب سے سوا دیا. درے اولیاء کرام نے مجھے معرفت کا پتہ دیا. درے اولیاء کرام نے مجھے معرفت کا پتہ دیا. میرے خواجہ نے میرے غوث نے مجھے مصطفیٰ سے ملا دیا. بادہ توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ و رضا کے دیوانوں، جلسہ فیضان غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی متبرک اور مقدس محفل میں شرکت فرمانے والوں، آئیے ہم سب مل کر عقیدت اور محبت کے ساتھ، کامل توجہ اور بھرپور وارفتگی کے ساتھ ہمارے اور آپ کے ساری کائنات کے آقا و مولا، مدنی دلہا، تاجدار عرب و عجم، صاحب لطف و کرم، باعث تخلیق آدم و بنی آدم، اللہ کے حبیب، انبیاء کے خطیب، زخم خوردہ انسانیت کے طبیب، ارواحنا فدا حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کر لیں. اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ماشاءاللہ آج تقریباً 2 یا 3 سال کے بعد گلبرگہ شریف کی مقدس سرزمین پر اس فقیر کی حاضری ہوئی ہے جلسے میں. یہ ہمارے کرم فرما
محبی گرامی قدر مفتی گلبرگہ حضرت علامہ مولانا بہاؤالدین صاحب قادری رضوی مدد اللہ النورانی کی کرم فرمائی ہے کہ مجھ فقیر کو یہاں مدعو کیا، اور اکثر و بیشتر گلبرگہ شریف کے تعلق سے یہ فقیر پوچھتا رہتا ہے کہ کیسے ماحول چل رہا ہے، ماحول کیسا ہے سنیت کا؟ تو لوگ اپنی زبانوں سے اظہار خیال کرتے ہیں کہ حالات بہت خراب چل رہے ہیں، غیروں سے زیادہ صلح کلیت سے خطرہ ہے۔ جب یہ باتیں سننے میں آتی ہیں تو ایک طرف فکر لائق ہوتی ہے کہ ایسی سرزمین جہاں پر اللہ کے مقدس ولی آرام فرما ہے، سیدنا سرکار سراج الدین جنیدی جو سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد پاک سے ہیں، ایک طرف حضور سیدنا خواجہ دکن خواجہ بند نواز گیسو دراز موسیٰ سہاگ بلند پرواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ عالیہ ہے، اور بھی کئی علماء کرام اولیاء اعظام اس سرزمین پر آرام فرما رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے حالات یقیناً ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں۔ یہ اولیاء اللہ کے فیضان سے، ان کی نظر کرم سے معاندین، حاسدین، مخالفین لاکھ سنیت کو مٹانے کی کوشش کریں، مٹا نہیں سکیں گے۔ ان کی کوششیں ہوں گی ضرور، لیکن کامیاب نہیں ہوں گے۔ اس لیے کامیاب نہیں ہوں گے کہ جو بندہ مومن اللہ والوں کی بارگاہ سے، ان کے دامن کرم سے وابستہ ہے، یقین جاؤ کوئی شیطان کا وار اس پہ نہیں چل سکتا، چاہے وہ شیطان حقیقی شیطان ہو یا شیطان نما انسان ہو، اس کا وار تم پر نہیں چل سکتا، کیونکہ ہم اولیاء اللہ کے دامن کو تھامے ہوئے ہیں، ان کی بارگاہوں سے منسلک ہیں، جسمانی طور پر بھی روحانی طور پر بھی منسلک ہیں ان سے۔ تو یاد رکھیے اللہ والے کیا ہیں؟ یہ جنت والے ہیں۔ اللہ والے کون ہیں؟ جنت والے ہیں۔ اللہ کے رسول جنت کے مالک ہیں، اللہ تعالیٰ جنت کا خالق ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت تبھی تو فرماتے ہیں خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، خالق کل نے آپ کو یا رسول اللہ مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ تو جتنے اولیاء اللہ ہیں سب حضور کے نائبین ہیں، بولیے حضور کے نائبین ہیں، نائبین مصطفیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے تو جنت کا مالک اپنے محبوب کا بنایا، اور محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی رحمت کے فیضان سے اولیاء اللہ کو بھی جنت والا بنا دیا۔ یہ گویا گھر والے ہیں، بولو کون ہے؟ گھر والے۔ جنت گھر ہے نا، اچھا ٹھکانہ ہے، اچھا گھر ہے، یہ گھر والے ہیں۔ گھر والے کو راضی کر لیے تو گھر اپنا ہے، گھر والے سے اگر دشمنی کر لی تم نے، گھر والے کو ناراض کر دیا تم نے،
تو گھر میں انٹری نہیں ہو سکتی. زبردستی گھسنے کی کوشش کرے گا، ڈنڈے کھائے گا، لوگ پکڑ کے ماریں گے، چور چور چور. ہاں، گھر والے سے دوستی ہو جائے تو وہ خود دعوت دے کر بلائے گا، آئیے تشریف رکھیے، آئیے بیٹھیے، ٹھنڈا گرم کچھ کیا خدمت کروں آپ کی بتائیے. گھر والے کو اپنا کر لیا، گھر اپنا ہو گیا، نعمتیں گھر کی اپنے ہوگی. گھر والے کو ناراض کر کے، گھر والے سے جھگڑا کر کے، گھر والے کو گالی دے کے، گھر والے کی شان میں گستاخی کر کے گھر میں اگر گھسنے کی کوشش کیا تو کیا حال ہوگا؟ سوچئے ذرا، کیا حال ہوگا؟ تو جو آج رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان مبارکہ میں گستاخیاں کر رہے ہیں، حضور پاک کی شان میں بے ادبیاں کر رہے ہیں، میں پوچھتا ہوں یہ بے ادبی کرنا، حضور کی شان میں گستاخی کرنا، یہ کہاں سے سیکھا تم نے؟ کس کا طریقہ ہے یہ؟ نہ اللہ تعالیٰ نے معاذ اللہ کوئی ایسا حکم دیا اپنے بندوں کو کہ نبیوں کی تم خوب بے عزتی کرو، معاذ اللہ کوئی حکم ہے ایسا؟ بلکہ قرآن میں تو اللہ نے یہ حکم دیا وَتُعَذِّرُوا وَتُوَقِّرُوا، اس نبی کی تعظیم کرو، اس نبی کی عزت کرو. عزت و تعظیم کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. تو پھر یہ کس کے طریقے پر چل رہے ہیں جو نبی کی تعظیم نہیں کرنا چاہتے ہیں؟ تو واضح بات ہے، تعظیم نہ کرنے والا نبی کی سب سے پہلے جو ہے کائنات میں جو نبی کی بے عزتی کیا اور نبی کی تعظیم سے انکار کیا وہ ہے ابلیس، شیطان. ابا واستکبر وکان من الکافرین، نبی کی تعظیم میں جھکنے سے انکار کیا، تکبر کیا، کافر ہو گیا. تو معلوم نبی کی تعظیم کا معاملہ اتنا نازک ہے کہ نمازیں پڑھتا رہے، روزہ رکھتا رہے، زکوٰۃ دیتا رہے، حج کرتا رہے، لیکن نبی کی تعظیم نہ کرے، انکار کر دے، تو یقین جانو ایسا انکار کرنے والا منکر عظمت رسالت یقیناً وہ کافر بھی ہے اور جہنمی بھی ہے. آج بھی ان کا مزاج ویسا ہی ہے. شیطان کا جو مزاج ہے وہی مزاج ان کا ہے. شیطان سے کہو کہ اے شیطان تو اللہ کو سجدہ کر لے، کہیں گا ضرور کروں گا، ضرور کروں گا. لیکن اس سے کہا جائے کہ تو نبی کی تعظیم بھی کر لے، تو کہے گا یہ مجھ سے نہیں ہوگا. اللہ کے لیے نماز پڑھوں گا ضرور، لیکن نبی کی تعظیم نہیں کروں گا. ارے شیطان نے ایک مرتبہ کسی سے سفارش کروائی تھی، اللہ کی بارگاہ میں معروضہ کیا گیا، مولا شیطان اپنے کیے پر نادم ہے، غلطی کی معافی چاہتا ہے، اللہ پاک اس کو معاف فرما دے. تو اللہ کا ارشاد ہوا معاف کروں گا، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آدم علیہ السلام کی مزار پہ جا کر وہاں سجدہ کرے، آدم علیہ السلام کے مزار پر سجدہ کرے. تو کیا بولا اکڑ کر، جب زندہ تھے تو نہیں کیا، اب یہ تو قبر میں ہے کیسے کروں گا، نہیں کر سکتا، انکار کر دیا. تو یہ انکار ہی اس کے لیے وبال جان بن گیا، جہنمی بن گیا، لعنت کا طوق اس کے گلے میں ڈال دیا گیا. اندر تھا جنت میں باہر کر دیا گیا. غور کیجئے، جب اندر والا جنت کا اندر رہنے والا باہر ہو گیا نبی کی تعظیم سے انکار کر کے، اب جو پہلے ہی سے ہی باہر ہے اس کا کیا حال ہوگا؟ وہ کب جا سکے گا جنت کے اندر؟ پہلے ہی سے ہی باہر ہے. تو اس لیے نبی کی تعظیم سے انکار کرنا کفر ہے، کیونکہ قرآن کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے
اور اللہ کے حکم کو نہ ماننا، انکار کر دینا یقیناً صریح کفر ہے۔ تو یہ شیطان ملعون کے طریقے پہ چلنے والے جتنے ہیں، اس کے پیروکار، ان کا وہی طریقہ ہے جو شیطان کا طریقہ تھا۔ مثال کے طور پر جب ہمارے آقا و مولا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، میرے آقا کی میلاد پاک ہوئی، تو ساری دنیا خوشی منا رہی تھی۔ کعبۃ اللہ سجدہ ریز ہو کر نبی کی آمد کا استقبال کر رہا تھا۔ جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ صفا مروہ کی پہاڑیاں جھوم رہی تھیں، پتا پتا جھوم رہا تھا، قطرہ قطرہ مستی میں تھا، چرند پرند درند سب خوشی منا رہے تھے۔ اس پوری کائنات میں ایک تھا تنہا ابلیس جو خوشی نہیں منا رہا تھا، بلکہ سر پٹک پٹک کر غم اور غصے کا اظہار کر رہا تھا۔ تو معلوم ہوا شیطان کو میلاد سے چڑ ہوئی۔ بولیے، ایمان کی بات بولیے، شیطان کو میلاد سے بہت چڑ ہوئی، سر پٹکا، ناراض ہو گیا۔ تب جتنے شیطان کے چیلے چلے آ رہے ہیں اس وقت سے، ان چیلوں کو بھی میلاد النبی سے بڑی چڑ ہے۔ یہ کہاں سے ثابت ہے؟ صحابہ نے منایا تھا کیا؟ رسول پاک نے منایا تھا کیا؟ یہ سب پوچھتے ہیں عوام سے پوچھتے ہیں جو بیچارے بھولے بھالے لوگ ہیں۔ ارے مفتی اعلیٰ بہاؤالدین صاحب سے پوچھو، علماء کرام سے پوچھو، یہ تم کو جواب دیں گے کس نے منایا تھا میلاد حضور کی۔ جن کو معلومات نہیں ہے ان سے کیوں پوچھتے ہو؟ تمہارا پوچھنا ہی سب سے بڑی جہالت کا ثبوت ہے۔ سوال کس سے کرنے کا حکم دیا اللہ نے؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ جن چیزوں کا تم کو علم نہیں ہے ان کے بارے میں تم اہل علم سے پوچھو، جاہلوں سے نہیں۔ اہل علم سے پوچھو، وہ جواب دیں گے۔ اعلیٰ حضرت کی کتابیں دیکھو، اعلیٰ حضرت آج اپنی قبر انور میں آرام فرما رہے ہیں، لیکن قسم خدا کی ان کی ہر کتاب، ان کی ہر تحریر جب تک وہ دنیا میں باقی رہے گی، یہ باطل پرستوں کو منہ توڑ جواب دیتی رہے گی۔ اعلیٰ حضرت کی رفتار ہو یا گفتار ہو، اعلیٰ حضرت کی صورت ہو یا اعلیٰ حضرت کی سیرت ہو، یہ سنگم اگر کہیں دیکھنا ہے تو حضور تاج الشریعہ کی ذات میں دیکھنا ہے۔ حضور تاج الشریعہ آج دنیا میں بظاہر تشریف فرما ہے، موجود ہے۔ تو یہ تحریر اعلیٰ حضرت، تقریر اعلیٰ حضرت کا یہ حسین سنگم ہے۔ وہ تقویٰ، پرہیزگاری، وہ علمی دبدبہ، ہر مشکل سے مشکل مسئلے کا جواب، یہ ساری خوبیاں اللہ نے ان میں جمع فرمائی ہیں۔ اور سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ حضور تاج الشریعہ ہو یا بریلی سے وابستہ کوئی مولوی ہو، مفتی ہو، کسی کی صورت دیکھ کے فتویٰ نہیں لکھتا ہے، مصطفیٰ پیارے کی شریعت دیکھ کے فتویٰ لکھتا ہے۔ یہی تو خصوصیت ہے ہماری۔
آج کل کے مفتی بھی مفت کے ہو گئے ہیں. تعلقات اچھے ہیں آپ سے فتویٰ آپ کی تائید میں، تعلقات غلط ہیں فتویٰ آپ کے خلاف. یہ صورت دیکھ کے فتویٰ دیا گیا، شریعت دیکھ کے نہیں لکھا گیا. اگر شریعت دیکھ کے لکھتے تو حق بات کہتے ہیں. یہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے نہیں بولتے، ہے نا. سنیت کا راستہ ایک ہی ہے اور وہ حق راستہ ہے، وہی صراط مستقیم ہے. دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے اس کے علاوہ جس کو صراط مستقیم کہا جائے. ایک ہی راستہ ہے صراط مستقیم، اور یہ جنت کا جو راستہ ہے، نجات پانے والوں کا راستہ ہے. یہ اعتدال کی راہ. نہ ہم بریلوی ہیں نہ ہم دیوبندی ہیں، بیچ والے ہیں. کہاں جائیں گے تو؟ بریلوی کا راستہ جنت پہ جا رہا ہے، دیوبندی کا راستہ جہنم کی طرف جا رہا. تم دونوں کے بیچ میں کہاں جائیں گے؟ جنت اور جہنم کے بیچ میں آراف جگہ ہے، آراف. وہاں ٹھکانا بنے گا تمہارا. اعتدال، کس میں اعتدال ہے؟ عقائد میں اعتدال ہے. اعتدال عقائد میں ہے نہیں، عقیدہ بس ایک ہی ہے، اس میں اعتدال نہیں ہے، بلکہ اعمال میں اعتدال رکھو. جیسے نماز آپ پڑھ رہے ہیں، نمازوں میں اعتدال پیدا کرو. اتنی بھی نمازیں مت پڑھو کہ طبیعت چاہیے تو پڑھتے گئے اور جب مصروفیت ہو گئی تو نماز چھوڑ دی، پتہ ہی نہیں چلا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اعتدال ہو نمازوں میں، یعنی 5 وقتہ کی نماز پڑھو، واجبات پڑھو، سنن مؤکدہ پڑھو. کم از کم اتنا بھی ہم سے ادا ہو جائے یہ بہت بڑی بات ہے. بس زمانہ فی زمانہ نوافل تو اپنی جگہ رہے، لیکن یہ واجبات و فرائض اور سنن مؤکدہ ادا ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے. تو اس میں اعتدال ہے. عقائد میں اعتدال نہیں ہے. عقیدہ کیسے کہتے ہیں؟ اللہ ایک ہے، یہ عقیدہ ہے، اللہ ایک ہے. اب اس میں اعتدال کیا پیدا کریں گے آپ؟ اللہ ایک ہے عقیدے میں، کیا اعتدال کی راہ اختیار کریں گے آپ؟ کیونکہ کفار و مشرکین تو ہر کنکر کو شنکر مانتے ہیں. کتنے ہیں ان کے پاس؟ بے حساب. اب ایک خدا کے ماننے والے ایک ہیں اور کئی خداؤں کے ماننے والے ایک. تو آپ کی راہ کیا ہے؟ اعتدال کی، بیچ کی راہ. تب کون سا عقیدہ اپنائیں گے؟ سوچئے ذرا کیا کہہ رہے ہیں. اعتدال. ہم نہ دیوبندی ہیں نہ ہم بریلوی ہیں، ہم اعتدال والے ہیں. سوچئے ذرا اپنے کہے پر کس راہ پر جا رہے ہیں آپ، کس راہ پر قوم کو لے جا رہے ہیں آپ. راستہ ایک ہی سچا ہے، اس کا نام ہے صراط مستقیم. اللہ کی بارگاہ میں روزانہ یہی تو دعا کرتے ہو، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اے اللہ میں سیدھی راہ چلا، اے اللہ میں سیدھا راستہ چلا، ان کا راستہ چلا جن پر تو نے احسان فرمایا ہے. وہ کون ہے جن پر اللہ نے احسان فرمایا؟ وہ نبیوں کی جماعت ہے، وہ صدیقوں کی جماعت ہے، وہ شہداء کرام کی جماعت ہے، وہ صالحین کرام یعنی اولیاء اللہ کی جماعت ہے. ان کا جو راستہ ہے وہی صراط مستقیم ہے. ان سے جو جدا ہو جائے وہ صراط مستقیم سے ہٹ گیا، صراط مستقیم سے جدا ہو گیا. آج نماز میں دعا تو یہی ہو رہی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ چلا. لیکن چل رہے کس پر؟ اپنی طبیعت کے چل رہے ہیں، اپنی مرضی سے جی رہے ہیں. ہم آپ کون ہیں؟ اسلام میں ہماری کیا پوزیشن ہے؟ اسلام میں ہماری کیا حیثیت ہے بتائیے. ہم ایک مسلمان ہیں بس، اللہ کے ماننے والے، رسول کے ماننے والے، اسلام کے ماننے والے. ہم مسلمان ہیں، ہماری اتنی ہی پوزیشن ہے، اتنی حیثیت ہے ہماری. لیکن اتنا اختیار تو آپ کو نہیں دیا گیا اللہ رسول کی طرف سے کہ آپ جو چاہیں عمل کریں
جو چاہے عمل نہ کریں، آپ کی مرضی کی بات ہے، اپنی مرضی سے طبیعت سے جیو، ایسا کوئی حکم نہیں ہے، بلکہ اللہ کا حکم یہ ہے مَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا، اور جس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، جس نے اللہ کے رسول کی فرما برداری کی، تحقیق وہ کامیاب ہو گیا۔ اپنی طبیعت پہ چلنے والوں کو کامیابی نہیں ملے گی، طبیعت اور ہے، شریعت اور ہے۔ سمجھو ذرا، آج کل طبیعت پہ چلنے والے لوگ زیادہ ملیں گے، حتیٰ کہ علماء کی جماعت میں بھی طبیعت پر چلنے والے لوگ زیادہ ملیں گے۔ ہاں، ایسے نام نہاد مفتی بھی آپ کو مل جائیں گے جو اپنی طبیعت کے عمل کرتے ہیں، شریعت کے عمل نہیں کرتے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے آج کے دور میں کہ غلام غوث بن کر جیو، کردار حسینی کو زندہ رکھو، کیونکہ ہمارے اسلاف کا طریقہ یہ رہا کہ جب کبھی اسلام پر حملہ ہوا، عقیدے پر حملہ ہوا، انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، اپنے مال اور اولاد کی پرواہ نہیں کی، بلکہ سب کچھ اللہ اور رسول کی محبت میں قربان کر دیا، اسلام کی بقا کے لیے، اسلام کی ترقی کے لیے۔ عزیزان ملت، ہاتھ پہ ہاتھ رہنے کا نام مسلمانیت نہیں ہے۔ مسلمان اس کو کہتے ہیں، کسے کہتے ہیں مسلمان؟ اگر بازار میں ہے مسلمان تو سچا پکا دیانتدار تاجر نظر آئے، مسجد میں آ جائے تو مسجد میں نمازی نظر آئے، جب میدان میں آئے تو میدان کا غازی نظر آئے۔ یہ ہے مسلمان کی شان۔ تماشا دیکھنے والا نہیں ہوتا مسلمان، شادی بیاہ میں روڈوں پر ناچنے والا نہیں ہوتا مسلمان۔ یہ پودینے کا ہار لے کے ناچتے جا رہے ہیں، دے دھواکا دے دھوم۔ بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ، شادی کی چوری خوشیاں کو اچھل رہا، وہ کود رہا، 3 دن تک پھر بستر سے نہیں اٹھتا، پھر اتنی اس کی مرمت ہو جاتی ہے ناچنے کودنے میں۔ بتاؤ یہ کیا طریقہ ہے؟ تو آج مسلمان ناچنے گانے میں لگ گئے، جبکہ ہم کو کرنا کیا ہے؟ ہم کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں جینا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں مرنا ہے، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے، قُلْ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ محبوب تم فرماؤ میری نماز اللہ کے لیے، دکھاوے کے لیے نہیں، اللہ کے لیے۔ اللہ کے لیے جو نماز پڑھتا ہے اس کی پیشانی کالی نہیں ہوتی، پیشانی اس کی کالی نہیں ہوتی، بلکہ پورا چہرہ چمکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَسِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ۔ نمازیوں کے چہروں میں پیشانی بے ذکر نہیں ہے، فی جبہہم نہیں ہے، فی وجوہہم ہے۔ وجوہ وجہ کی جمع ہے، اور وجہ کے معنی آتے پورا چہرہ، پیشانی بھی ہے، ناک بھی ہے، آنکھیں بھی ہیں، گال بھی ہیں، ہونٹ بھی ہیں، ٹھڈی بھی ہے، یہ پورا چہرہ ریش مبارک ہے، یہ بھی پورے چہرے میں شامل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ فرمایا کہ جو بندے نماز ادا کرتے ہیں، رکوع و سجدہ کرتے ہیں رب کی بارگاہ میں، تو وہ آثار ان کے پورے چہرے میں نمایاں ہوں گے۔ تو اس لیے الحمدللہ سنی نماز پڑھتا ہے تو چہرہ روشن ہوتا ہے، اور دیوبندی نماز پڑھتا ہے تو پیشانی کالی ہوتی ہے۔ دیکھ لو آزما کے، سبحان اللہ، کیا جذبہ ہے دیکھو آپ۔ بولنے کی پوری طرح طاقت نہیں، لیکن پھر بھی دل کے جذبات کا اظہار کرتا ہے۔ اللہ سلامت رکھے حق سمجھنے والوں کو، حق بولنے والوں کو، حق پر چلنے والوں کو۔ تو عزیزان محترم، ہماری نمازیں اور ہوتی ہیں، ان کی نمازیں اور ہوتی ہیں۔ الحمدللہ ہم بھی سجدہ کرتے ہیں، وہ بھی سجدہ کرتے ہیں، لیکن ہمارے سجدے میں ان کے سجدے میں فرق یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو سجدہ ہوتا ہے، ہمارا سر اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے اور دل مصطفیٰ کے قدموں میں پڑا رہتا ہے۔ ہمارا سجدہ
اور یہ صرف سر جھکاتے ہیں، دل نہیں جھکاتے ہیں، اس لیے ان کے دل اکڑے رہتے ہیں، اس لیے دل کالے پڑ جاتے ہیں اور دل کا کالا پن پیشانی پہ نکل آتا ہے۔ حضرت راز الہ آبادی تو سرکار حضور مفتی اعظم کے قریبی مریدوں میں تھے، شاعر تھے، ماشاءاللہ بڑی پیاری بات انہوں نے کہی، دل کو چھونے والی بات کہی۔ وہ کہتے ہیں ارے وہ سجدہ تو سجدہ ہوا ہی نہیں، وہ سجدہ تو سجدہ ہوا ہی نہیں کہ سر جھک گیا دل جھکا ہی نہیں۔ اے راز زمانے کوئی راز بتا دینا، اے راز زمانے کوئی راز بتا دینا، چہرہ بھی چمکتا ہے جب دل میں صفائی ہو۔ جس کا دل جتنا صاف و شفاف ہوگا چہرہ بھی اس کا اتنا روشن ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو عشق مصطفیٰ کی دولت لازوال سے مالا مال فرمائے اور ہمارے سینے محبت رسول سے آباد رہے۔ دوستو اور بزرگوں، چند کلمات خیر ضمناً میں نے تمہیداً سمجھ لیجئے آپ کے سامنے میں نے بیان کیا، اور یہ جلسہ چونکہ سرکار غوث اعظم رضی المولا تعالیٰ عنہ کے مبارک نام پاک سے منسوب ہے، اس لیے فقیر چاہتا ہے کہ آپ کی سیرت، آپ کے فضائل و کمالات آپ کے سامنے بیان کروں تاکہ جلسے کا مقصد پورا ہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم اللہ اور رسول کے ماننے والے، ہم اللہ والوں کے ماننے والے، اللہ والوں کے ماننے والے۔ اللہ کا ولی کوئی ہو، قادری سلسلے کا ہو، چشتیہ سلسلے کا ہو، نقشبندی سلسلے کا ہو، سہروردی سلسلے کا ہو، ولی اگر اللہ کا ہے تو ہم سارے سلسلے کے اولیاء کو اپنے سر کا تاج مانتے ہیں۔ یہ ہم پر الزام ہے کہ بریلوی لوگ صرف اعلیٰ حضرت کو مانتے، کسی کو نہیں مانتے۔ ارے نادان، اعلیٰ حضرت کو ماننے والا در حقیقت سب کا ماننے والا ہے، کیونکہ ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو۔ اعلیٰ حضرت کو مان رہے ہیں، اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگا رہے ہیں، چاہے وہ کوئی محفل ہو، نعرہ اعلیٰ حضرت کا لگ رہا ہے، تو کیا مطلب اس کا؟ اعلیٰ حضرت جن جن کو مانتے تھے ہم سب کے ماننے والے ہیں۔ اعلیٰ حضرت اللہ کے ماننے والے، ہم بھی اللہ کے ماننے والے۔ اعلیٰ حضرت رسول اعظم علیہ السلام کے ماننے والے، ہم بھی اللہ کے رسول کے ماننے والے۔ سرکار میرے اہل بیت کرام کے ماننے والے، ہم بھی اہل بیت کرام کے ماننے والے۔ اعلیٰ حضرت تمام خلفاء راشدین کے ماننے والے، ہم بھی تمام خلفاء راشدین کے ماننے والے۔ میرے اعلیٰ حضرت تمام صحابہ کے ماننے والے، ہم بھی تمام صحابہ کے ماننے والے۔ اعلیٰ حضرت تابعین کے ماننے والے، تبع تابعین کے ماننے والے، ائمہ کرام کے ماننے والے، مجتہدین کے ماننے والے، مفسرین کے ماننے والے، محدثین کے ماننے والے، تمام ائمہ اطہار کے ماننے والے۔ خود اعلیٰ حضرت کو جس نے مانا گویا ان سب کو مانا، کیونکہ اعلیٰ حضرت سب کو مانتے ہیں، کنیکشن اعلیٰ حضرت کا سب سے ہے۔ اب اس کی مثال دیتا ہوں۔ نوجوان کی شادی کا دن آیا، شادی کس سے ہو رہی ہے؟ لڑکا کی شادی لڑکی سے ہو رہی ہے نا؟ تو شادی میں عہد و پیمان پورے خاندان کے نہیں لیے جاتے، صرف دلہا دلہن، دلہا دلہن سے ایجاب و قبول کرایا جاتا ہے۔ ادھر ایجاب ادھر قبول، نکاح ہو گیا، اس پر 2 گواہ ہو گئے، نکاح ہو گیا۔ لڑکی نے کہا میں تیری ہو گئی، لڑکے نے کہا میں نے تجھے قبول کیا، یہ الفاظ پر 2 گواہ ہو گئے مسلمان، وہ نکاح ہو گیا۔ تو اب لڑکی کا باپ آٹومیٹک لڑکے کا سسرا بن گیا،
لڑکی کی ماں لڑکے کے لیے ساس بن گئی، لڑکے کے لیے لڑکی کا بھائی سالہ بن گیا. تو سب سے رشتہ داری کے عہد لیے گئے تھے، میں اس کو سسرا قبول کرتا ہوں، اس کو ساس قبول کرتا ہوں، اس کو سالہ قبول کرتا ہوں. سب سے بولا تھا ایسا نہیں. نکاح ایک سے کرا، وہ نکاح کرتے ہی پورے رشتہ دار اس کے ہو گئے. یہ تایا سسرا، یہ چچا سسرا، یہ سالہ، یہ تایا، یہ بھائی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. یہ بولو سب آٹومیٹک رشتے میں آئے نہیں آئے؟ جس طرح ایک لڑکا ایک لڑکی سے ایجاب و قبول کرتا ہے نکاح کے لیے، تو لڑکے والے کے پورے رشتہ دار لڑکی والوں کے رشتہ دار بن گئے، اور لڑکی والوں کے پورے رشتہ دار لڑکے والوں کے رشتہ دار بن گئے. حالانکہ عہد و پیمان کسی سے نہیں کیا، صرف ایک سے کیا تھا. تو بلا تشبیہ بلا تمثیل، ہم نے سب کا نام تو نہیں لیا الگ الگ، ہم نے صرف یہ کہہ دیا آیا حضرت، آیا حضرت. تو اعلیٰ حضرت کا ماننے والا ہوا، سب کا ماننے والا ہو گیا. اعلیٰ حضرت جن کے غلام ہیں، ہم بھی ان سب کے غلام ہیں. سمجھ گئے؟ اب اعتراض مت کرو، یہ محفل میں اعلیٰ حضرت کا نام کیوں، وہ محفل میں اعلیٰ حضرت کا نام کیوں. ارے اعلیٰ حضرت سے تو ہمارا دین و ایمان بچا ہے، کیوں نہیں لیں گے نام ان کا؟ حقیقت کہہ رہا ہوں میں، اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ آج ہم سنیوں کا دین و ایمان اگر محفوظ ہے تو یہ اعلیٰ حضرت کی دین ہے، یہ اعلیٰ حضرت کی قربانیاں ہیں، یہ اعلیٰ حضرت کی محنتیں ہیں. 1500 کتابیں تحریر فرمائیں، ہر مسئلے کا منہ توڑ جواب دیا. بات غور کیجئے، انگریزوں نے امام حسین کی شہادت پر اعتراض کیا تھا، کیونکہ بڑے چالاک ہوتے ہیں، ذہین ہوتے ہیں بہت. انہوں نے کہا کہ امام حسین کی شہادت محرم کی 10 تاریخ کو ہو ہی نہیں سکتی. لو شہادت کا ہی انکار کر دیا، جبکہ ساری دنیا کے مسلمان کہتے ہیں 10 محرم الحرام کو امام حسین شہید ہوئے کربلا میں. سب جانتے ہیں، بچہ بچہ جانتا ہے. لیکن وہ انگریز بولا نہیں، غلط بات نہیں ہے. اس سے پوچھا گیا کیوں، کیسے نہیں ہو سکتی شہادت آپ کی؟ تو کہا کہ جس گھوڑے پر آپ سفر کر رہے تھے، اب دیکھو آپ کہاں کی دور کی کوڑی اٹھا کے لایا انگریز. کہا کہ آپ جس گھوڑے پہ سفر کر رہے تھے، مدینے سے اس تاریخ کو چلے، اتنی تاریخ کو مکہ پہنچے، مکے میں اتنے دن قیام کیے، پھر مکے سے آپ کوفہ کی طرف چلے، راستے میں آپ کو گرفتار کر لیا گیا اور سیدھے آپ کو کربلا کے میدان پہنچایا گیا. تو سفر پورا گھوڑے پر ہوا. تو گھوڑے کا سفر اتنے جلدی اتنے دنوں میں طے نہیں ہو سکتا، لہذا جب اتنا لمبا سفر کوفے تک، مکے سے کوفہ تک جانے کے لیے کئی مہینے درکار ہوتے ہیں، یہ اتنا جلدی پہنچ ہی نہیں سکتے ہیں. جب محرم کی 10 تاریخ کو کربلا میں تھے ہی نہیں تو ان کی شہادت کیسے ہوگی؟ اب بتاؤ، جواب لاؤ. اے مفتیو، لاؤ جواب. اے مولویو، لاؤ جواب. اعتراض کرنے والے نے اعتراض کر دیا، محرم کی 10 تاریخ پہ امام حسین کی شہادت ہو ہی نہیں سکتی. دلیل اس نے دی کہ گھوڑے کا سفر تھا، سفر اتنا جلدی طے نہیں ہو سکتا. اب کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ لائیے. تو جس وقت اعتراض ہوا تھا، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے فضلاء، بڑے بڑے مفتیان کرام سوچ میں پڑ گئے کیا جواب دیں، سوچ میں پڑ گئے کیا جواب دیں. جب یہی اعتراض مجدد اعظم امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تو اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا اور جواب لکھنا شروع کیا. اور جواب لکھا، ایسا پیارا جواب، دھجیاں اڑا دی انگریز. کہو گوری چمڑی والے، تو نے تو یہ بتا دیا کہ گھوڑے پر اتنے دنوں میں اتنا میل کا سفر طے نہیں ہو سکتا، تو نے یہ بتا دیا، لیکن تو نے یہ نہیں بتایا کہ امام حسین کے پاس گھوڑا کون سا تھا، کون سی نسل کا گھوڑا تھا، تو پہچانا نہیں پہچانا. سن، میں بتاتا ہوں تیرے کو، دنیا میں 300 قسم کے گھوڑوں کی نسل ہوتی ہے. ہر گھوڑے کی رفتار الگ ہوتی ہے. کچھ گھوڑے ریتی میں بھاگنے کے عادی ہوتے ہیں،
کچھ گھوڑے چٹیل میدان میں جلدی جانے کے عادی ہوتے ہیں، کچھ پہاڑوں میں دوڑنے کے لائق اور قابل ہوتے ہیں۔ اس طریقے سے 300 قسمیں میرے اعلیٰ حضرت نے گھوڑوں کی گنا دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ امام حسین کے پاس اعلیٰ درجے کی نسل کا گھوڑا تھا۔ سبحان اللہ۔ اس گھوڑے کی رفتار ریتیلی زمین میں اتنی گھنٹے میں اتنے میل چلتا تھا، پتھریلی زمین میں اتنے میل میں اتنا راستہ طے کرتا تھا، اتنے گھنٹوں میں اتنا راستہ چلتا تھا۔ غرض کے پورے راستے کو کیلکولیشن کیا گیا، ٹائم کو کیلکولیشن کیا گیا تو امام حسین 2 محرم ہی کو کربلا پہنچ چکے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور تاریخ بھی یہی بتاتی ہے کہ امام حسین 2 محرم کو کربلا میں موجود سبحان ہیں۔ اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے اعلیٰ حضرت کا علم۔ سبحان اللہ۔ سورج دیکھ کر گھڑی ملاتے تھے اپنی، یہ اعلیٰ حضرت کا علم۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کی دین ہے۔ اللہ پاک جسے چن لیتا ہے اپنی خدمت کے لیے۔ ہاں، آپ مجدد ہیں، مجدد کی شان یہ ہوتی ہے کہ جو مجدد کے دور کے اولیاء اللہ ہوتے ہیں، اولیاء اللہ، علماء کی بات نہیں کر رہا، اولیاء اللہ کی بات۔ مجدد کے زمانے کے جو اولیاء ہوتے ہیں وہ اولیاء مجدد سے فیض پاتے ہیں، وہ شان ہے مجدد کی۔ صرف مولوی ملا مت سمجھو، خان صاحب پٹھان مت بولو، یہ مجدد بھی ہیں، عاشق رسول بھی ہیں، فنا فی اللہ بھی ہیں، فنا فی رسول بھی ہیں، ولایت کے اونچے درجے پر فائز ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہم کو تو احسان ماننا چاہیے کہ آج سنیوں کا سینہ جو بالکل خوشی سے پھول جاتا ہے عقیدے کی باتیں سن کر، محبت رسول کی باتیں سن کر، یہ کس نے سکھایا میاں؟ کس نے سکھایا؟ حق ایمان کی بات بولو۔ اتنے تو ہی الحمدللہ اب دنیا میں بہت سارے مولوی لوگ ہیں، بہت سارے علماء فضلاء ہیں، لیکن جو سوچ جو فکر اعلیٰ حضرت کی تھی، یہ سوچ یہ فکر کسی اور عالم کے اندر نہیں پائی جاتی تھی۔ اس لیے عرب کے بڑے بڑے علماء و فضلاء نے آپ سے سندیں حاصل کی، جب حج کے لیے گئے تھے سندیں حاصل کی آپ سے۔ اللہ اکبر۔ اور مفتی شافعی جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد مفتی تھے، مکہ شریف کے امام، وہ اعلیٰ حضرت کا جب دیدار کیا حرم شریف کی سرزمین پر تو فرمایا، آگے بڑھ کر ہاتھ پکڑ لیا، کہا یا شیخ انی اجد فی جلدک نور اللہ، اے شیخ میں تمہاری پیشانی میں اللہ کا نور دیکھ رہا ہوں۔ جان نہیں پہچان نہیں، کوئی تعارف نہیں، چہرہ دیکھا پہچان لیا کون شخصیت ہو۔ بہرحال یہ موضوع نہیں ہے میرا، اعلیٰ حضرت کا ضمناً بات آگئی تو عرض کر دے رہا ہوں۔ یہ اعلیٰ حضرت کا احسان عظیم ہے کہ آج ہمارے سینوں میں ایمان کی شمع روشن ہے، ان کا احسان مانا ہے۔ بلا وجہ کہ مت کہو اعلیٰ حضرت کا نام کیوں لے رہے ہیں، اعلیٰ حضرت کا سلام کیوں پڑھ رہے ہیں، یہ مت پڑھو وہ مت پڑھو۔ آپ کون ہیں جناب؟ کون ہے آپ؟ ہوئی کیا حقیقت ہے آپ کی؟ کون ہے آپ؟ چھ پدی اور چھ پدی کا شوربہ، چھ نسبت خاطرہ بعالم پاک۔ ارے وہ شخصیتیں جو اللہ والوں نے جن کا ادب و احترام کیا، آج ان کی شان میں تم توہین کر رہے ہو، پھر دعویٰ کرتے ہیں اولیاء اللہ کے چاہنے والے ہیں۔ جھوٹا ہے، مکار ہے، جھوٹ بولتا ہے، اولیاء اللہ کا چاہنے والا نہیں ہو سکتا تو۔ اولیاء اللہ کے چاہنے والے ہم ہیں الحمدللہ۔ جہاں امام احمد رضا کو مانتے ہیں، مفتی اعظم کو مانتے ہیں، تاج الشریعہ کو مانتے ہیں، وہی خواجہ بندہ نواز کو بھی جان قربان کرتے ہیں۔ تقریر سنی ہے، اللہ کی بات، ماشاء اللہ آپ کا جذبہ بڑا اچھا ہے،
آپ کے جذبے کو اللہ پاک اور مزید اضافہ فرمائے، کیونکہ اتنے لمبے اتنے وقت تک نعرے لگیں گے، تقریر کب کروں گا میں، ہے نا؟ تو اس لیے پہلے تو میں تھکا ماندہ شوگر کا مریض، راتوں رات جاگنا، جلسے کرنا، مسلسل یہی مصروفیت چل رہی ہے۔ الحمدللہ ہمارے مفتی صاحب کے بلانے پر، ان کی دعوت پر لبیک کہتا ہوا آ گیا، سمجھے آپ انشاءاللہ۔ تو اب آپ کے سامنے چند مفید باتیں بول دیں۔ ہمارے اکابر نے، ہمارے بزرگوں نے ہم کو یہ تعلیم دی کہ سید کوئی ہو، سید اس کی تعظیم کرو، سیدوں کا ادب کرو، سیدوں کا احترام کرو۔ میں پوچھتا ہوں، دنیا میں بڑے بڑے مفتی گزرے، کسی مفتی نے قوم کو یہ پیغام نہیں دیا کہ کیسے ادب کرنا چاہیے ان کا، لیکن آؤ میرے اعلیٰ حضرت نے ادب کیسے کر کے دکھایا، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت ڈولی میں بیٹھے کہیں جا رہے تھے سفر، ایک محلے سے دوسرے محلے میں، بس چند ہی قدم آپ کو ڈولی میں لے کر چلے، کوہار، دو آگے دو پیچھے آدمی ہوتے ہیں اور ڈنڈا پکڑ کے اٹھا کے لے کے چلتے ہیں۔ جیسے ہی چند قدم چلے، اعلیٰ حضرت نے فرمایا، خدا را ڈولی کو زمین پر رکھ دو۔ زمین پر رکھ دیا گیا، بیچ چوراہے پر۔ اعلیٰ حضرت باہر نکل گئے ڈولی کے اور فرمایا، تم میں سے کون سید صاحب ہے؟ تم چاروں میں کون سید صاحب ہے؟ خدا را مجھے بتاؤ۔ تو واقعتاً ان چار میں ایک سید صاحب تھے جو اپنے آپ کو چھپا رہے تھے، لیکن جب اعلیٰ حضرت نے اللہ کے رسول کا واسطہ دیا، بتاؤ تم میں کون سید ہے؟ تو سید صاحب آگے بڑھے، کہا حضور میں سید ہوں۔ کہا سید صاحب آپ نے کیا کام کیا؟ میرے بوجھ کو آپ کھاندے پر اٹھا کر لے گئے، میرے بوجھ کو اتنی دور تک لے کر چل کر آئے۔ اے سید صاحب آپ نے مجھ پر بہت بڑے مجھ کو گناہ میں ڈال دیا آپ نے۔ اب اس کی صورت یہی ہے سید صاحب کہ آپ میرے اس غلطی کو معاف کر دیجئے، میری غلطی کو معاف کر دیجئے۔ اعلیٰ حضرت رونے لگے، معاف کر دیجئے سید صاحب، معاف کر دیجئے۔ سید صاحب نے کہا میں نے معاف کر دیا حضور آپ کو۔ کہا معافی ایسے نہیں ہوگی حضور۔ سید صاحب اب آپ ڈولی میں بیٹھیے، ڈولی میں اب آپ بیٹھیے، احمد رضا آپ کو اٹھا کر لے کر چلے گئے۔ مجدد اپنے وقت کا، اللہ اکبر۔ یہ کیوں کیا؟ اس لیے کہ سرکار مدینہ علیہ السلام سے آپ کو بے پناہ محبت ہے، سرکار کا عشق میں آپ جلتے ہیں، سوزش عشق مصطفیٰ آپ کے سینے میں ہے، اسی محبت میں جیتے ہیں، اسی محبت میں رہتے ہیں۔ تو یہی خیال آیا کہ میں رسول کا چاہنے والا، رسول سے محبت کرنے والا، اور انہی کی آل کے کھندے پر سوار ہو کر میں اتنی دور پیدل سفر کر لیا، کہیں قیامت کے روز میرے سرکار مجھ سے پوچھ لیں احمد رضا تو میری محبت کا دم بھرتا تھا اور میری ہی آل کے کندھے پہ سوار ہو کر سفر کیا تھا، میں اپنے آقا کو کیا منہ دکھاؤں گا، کیا جواب دوں گا؟ اب مجھے انصاف کی بنیاد سے میں پوچھتا ہوں، یہاں ماشاءاللہ بزرگ لوگ بھی بیٹھے ہیں، مجھ سے زیادہ عمر والے حضرات بھی بیٹھے ہیں، علم و فضل والے حضرات بھی بیٹھے ہیں، یہ سیدوں کی تعظیم کر کے عملی طور پر کسی بھی مولوی عالم نے دنیا بھر میں کہیں دکھایا ہو تو مجھے بتا دیں۔ سیدوں کی تعظیم، جب سیدوں کی اتنی تعظیم ہے اللہ اللہ، تو سیدنا مولا علی کی کتنی تعظیم، حسنین کریمین کی کتنی تعظیم ہوگی، ان کے مقدس نانا جان کی کیسی تعظیم ہوگی، ہے نا؟ تو اسی سے پتہ چلتا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے ہم کو وہ درس عظیم دیا ہے جس پر چل کر آج الحمدللہ ہم بڑے مطمئن ہیں، بڑی مطمئن زندگانی ہے اس کی، بڑی مطمئن زندگانی ہے اس کی، وہ جس پر تمہارا کرم ہو سے آدم، وہ جس پر تمہارا کرم ہو سے آدم، کرم ہو سے آدم، کرم ہو سے آدم، رکھ لیجئے ہمارا بھرم ہو سے آدم۔ سرکار غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت الحمدللہ ایسے وقت میں ہوئی جبکہ دنیا میں فتنے پھیلے ہوئے تھے۔ ایک فتنہ یہ تھا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، اللہ اکبر، قرآن کو اللہ کی مخلوق مانا جا رہا تھا، اور قرآن کے تعلق سے لوگوں کے ذہن بگاڑے جا رہے تھے، ان کے عقیدے بدلے جا رہے تھے۔ ایسے ماحول میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا سرکار الشیخ عبد القادر جیلانی غوث سمدانی کو جیلان کی سرزمین پر پیدا فرمایا،
اب آپ کی ولادت باسعادت کیسی شاندار ہے، ذرا ایک واقعہ میں سنا دوں، توجہ آپ رکھے موجود۔ آپ کے والد سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست نوجوان تھے، وجیح و شکیل، نورانی چہرہ، متقی پرہیزگار، نماز کے پابند، اللہ اکبر۔ یہ جا رہے تھے دریا کے کنارے، ایک سیب بہتا ہوا آ رہا تھا پانی میں، آپ نے سیب کو باہر نکالا اور آپ نے اس کو تناول فرما لیا۔ سیب کھانے کے بعد آپ کا ضمیر جھنجھوڑنے لگا کہ ابو صالح کس کا سیب کھایا تو نے، کس کا سیب کھایا، بغیر اجازت کے کس کا سیب کھایا، چل معافی مانگنے چل، جس کا بھی سیب تھا اس سے معافی طلب کریں گے۔ چنانچہ چلتے چلتے سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست چلے جا رہے ہیں میلوں، تو کافی دور جانے کے بعد واقعی ایک بہت بڑا باغیچہ ہے، اور اس باغیچے کے اندر سے درخت کی ٹہنیاں پانی پہ جھول رہی ہیں۔ وہ درخت سیب ہی کے درخت تھے، سمجھ گئے ہو نہ ہو اسی درخت کا وہ سیب ہے جو ٹوٹ کر گر گیا، پانی میں بہتا ہوا آیا، جس کو میں نے نکال کے کھا لیا۔ دستک دیا آپ نے پھاٹک پر، اندر سے آئے بزرگ جن کا نام سیدنا عبداللہ سومعی ہے، وہ تشریف لائے، وہ بھی اللہ والے ہیں، تشریف لائے، دیکھا ایک نوجوان ہے، خوبصورت نوجوان، چہرے پر نور برس رہا ہے۔ اللہ اللہ، آپ نے فرمایا شہزادے کون ہو؟ کہا کہ حضور ایک غلطی کی معافی چاہنے آیا ہوں، یہ سیب کے باغ کے مالک آپ ہی ہیں؟ تو کہا الحمدللہ یہ فقیر ہی اس کا مالک ہے۔ بزرگوں کی شان دیکھو کیسی ہوتی ہے۔ ہاں، کہا کہ سیب ایک پانی میں بہ کر آ رہا تھا، میں نے نکال کر کھا لیا حضور، اب اس کی معافی چاہتا ہوں اور کچھ نہیں۔ تو عبداللہ سومعی جان گئے آنے والا کوئی معمولی شخص نہیں ہے۔ کہا کہ شہزادے معاف کروں گا لیکن دو شرطیں ہیں میری۔ ایک شرط تو یہ ہے کہ باغ میں خدمت کرنی پڑیں گی 12 سال تک، مفت خدمت، پیسہ نہیں ملے گا، ہاں کھانا دے دوں گا وقت پہ تم کو، میں خدمت کرنا ہوگا 12 سال۔ کہا حضور 12 سال نہیں، آپ جتنے بھی سال مجھ سے کہیں میں خدمت کرنے تیار ہوں، بس یہ چاہتا ہوں میری غلطی کی معافی ہو جائے، بس میں آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ تو تصویر مت لیجئے خدا را ہماری، تصویر مت لیجئے، اور لیے ہیں تو اس کو مٹا دیجئے، ڈیلیٹ کر دیجئے اس کو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اب دیکھیے اچھے خاصے ماحول میں ایسے کام ہونے سے توجہ بڑھ جاتی ہے، خدا را کوئی صاحب کی کوشش نہ کریں تصویر لینے کی۔ ہم مسلک اعلی حضرت والے ہیں، ہمارے پاس تصویر لینا، کھینچنا، کھنچانا یہ جائز نہیں ہے۔ قصہ مختصر یہ، کہا میں 12 سال تک تم کو باغ کی خدمت کرنی ہوگی، رکھوالی کرنی ہوگی۔ کہا منظور ہے۔ کہا دوسری شرط؟ کہا پہلی شرط پوری کرو، بعد میں بتاؤں گا دوسری شرط کیا ہے۔ 12 سال اللہ اللہ کہتے کہتے گزر گئے۔ سیدنا ابو صالح نے کہا حضور آج 12 سال مکمل ہو چکے ہیں، اب بتائیے دوسری کیا شرط ہے آپ کی؟ تو فرمایا میری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، زبان سے گونگی ہے، ہاتھوں سے معذور ہے، پیروں سے لنگڑی ہے، بس سمجھو کہ ایک گوشت کا لوتھڑے کی طرح ہے، اس سے تم کو نکاح کرنا ہوگا۔ جب تم نکاح کر لو گے تو سیب کھانے کی غلطی میں معاف کر دوں گا۔ اللہ، ایک سیب کتنے کا ہوگا، کتنی بڑی سزا بھگت ہے اس کی۔ اور ہمارا یہ عالم ہے کہ ہر چایت در کا سیٹ، ہر چایت در کا سیٹ جام باشد یا کبیٹ۔ اللہ کا مال عبداللہ کھایا، کھاتے جاؤ بغیر پرمیشن کے، بغیر اجازت کے، بنڈی پہ کھڑے کھڑے لنگور توڑ کے کھانا شروع، پہلا دے رہے جی انگور، ارے اجازت نہیں لیا، پوچھا نہیں، انگور کھانا شروع کر دیا۔ اناج کی دکان پر گئے، کھڑے کھڑے دانا کھانے شروع کر دی، چکر لے کے منہ میں ڈال لی، پھلی لے کے منہ میں ڈال لی۔ کس کا مال کھا رہے ہیں بابا؟ ایک ایک ذرے کا حساب لیا جائے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ذرہ برابر برائی کرے گا اللہ پاک اس کا بدلہ اس کو دکھائے گا ضرور۔ ڈرو اللہ کے عذاب سے۔ عبداللہ سومعی نے کہا کہ میری بچی سے تم کو شادی کرنی پڑے گی۔ کہا حضور منظور ہے، معاف کر دیں گے نا آپ اس کو؟ ہاں، جب شادی ہو جائے گی تبھی معاف کر دوں گا۔ تاریخ طے ہوئی، سارے عمائدین مشائخ سب جمع ہوئے، نکاح پڑھا گیا، ایجاب و قبول ہو گیا۔ جب اپنی دلہن کے کمرے میں جانے کا وقت آیا
سیدنا ابو صالح کو جب یہ اندر کمرے میں گئے، دیکھا ایک بہترین پلنگ ہے، مسیری ہے، اس پر ایک حسین و جمیل خاتون بیٹھی ہیں دلہن بن کر. یہ منظر دیکھ کر فوراً باہر نکل گئے. ہاتھ بھی اچھے ہیں، پاؤں بھی اچھے ہیں، صورت شکل بھی اچھی ہے. جو تعارف پر آئے تھے کہ اندھی ہے، بہری ہے، لنگڑی ہے، لولی ہے، بالکل اپوزٹ معاملہ تھا یہاں. فوراً باہر نکل گئے. ابو صالح موسیٰ جنگی دوست یہ سوچ کر ایک سیب کھانے کی غلطی کی سزا اب تک بھگت رہا ہوں. پھر خدا نہ خواستہ یہ کسی اور کے کمرے میں آ گیا اور اس کے ساتھ میں نے کوئی ایسی حرکت کر لی تو پتہ نہیں بھی اس کی سزا کتنی بھگتنی پڑے گی. فوراً باہر نکل کے کمرے کے مصلی بچھایا، اللہ اکبر، کھڑے ہو گئے رب کی بارگاہ میں. اور جو اللہ کی نیک بندی اندر بیٹھی تھی پر مسیری پر انتظار کرتے ہوئے اپنے میاں کا، جب انہوں نے تو پہچان لیا میرا میاں ہی ہے، انہوں نے پہچان لیا. کہا جب میرا میاں اندر کمرے میں آ کر باہر چلا گیا، مصلی بچھا کے نمازیں پڑھنے لگا، تو وہ خاتون مقدس بھی باہر نکلی، انہوں نے بھی اپنا مصلی بچھایا، وہ بھی نماز پڑھنے لگی. صبح کا وقت ہو گیا، مؤذن نے اذان کہی، اللہ اکبر جب اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی، سیدنا ابو عبداللہ صومعی جو ان کے خسر ہیں وہ تشریف لائے. باہر دیکھا تو کیا ہے، داماد اور بیٹی دونوں مصلی بچھائے نماز پڑھ رہے ہیں. کہا شہزادے اندر نہیں گئے، کمرے میں اپنی شریک حیات سے ملاقات نہیں کی آپ نے؟ کہا حضور آپ نے تو بتایا تھا کہ آپ کی بیٹی آنکھوں کی اندھی ہے، کانوں کی بہری ہے، زبان کی گنگی ہے، ہاتھ پاؤں کی معذور ہے، لیکن یہاں تو معاملہ بالکل برعکس ہے. یہی سوچ کر میں کہیں دوسرے کے کمرے میں تو نہیں چلا گیا، باہر نکل کے نمازیں پڑھنے لگا رات بھر. تو کہا شہزادے وہ کوئی اور نہیں، وہ تمہاری شریک حیات ہے، وہ میری بیٹی ہے، جس کا نام امت الجبار فاطمہ ثانی ہے. امت الجبار فاطمہ ثانی اس کا نام ہے. اے میرے شہزادے، میری بیٹی کو میں نے اندھا اس لیے کہا کیونکہ میری بیٹی نے ان آنکھوں سے کسی غیر مرد کا چہرہ نہیں دیکھا. میری بیٹی کو میں نے گونگا اس لیے کہا، میری بیٹی نے اپنی زبان سے کبھی گالی گلوچ نہیں کی، کبھی غیبتیں نہیں کی، کبھی گانے بجانے کی آواز نہیں نکالی. میری بیٹی کو میں نے بہرا اس لیے کہا کہ میری بیٹی نے ان کانوں سے کوئی غلط آوازیں نہیں سنی. میری بیٹی کو میں نے ہاتھ پاؤں کا معذور اس لیے کہا کہ میری بیٹی زندگی بھر کبھی کوئی غلط کام نہیں کی، غلط جگہ چل کر نہیں گئی، اس لیے میں نے اس کو ایسا کہا ہے. اللہ اکبر. کہا یہ شہزادی کوئی اور نہیں، یہ تمہاری شریک حیات ہے. یہ ہے سرکار غوث اعظم کی اماں جان اور وہ ہے سرکار غوث اعظم کی ابا جان. ابا جان کا تعلق امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولادوں میں سے ہے اور امی جان کا تعلق امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولادوں میں سے ہے. تو گویا دو دریا آپس سے ملے، ایک حسنی دریا، دوسرا حسینی دریا. والد حسنی دریا، والدہ حسینی دریا. جب دو دریاؤں کا آپس میں سنگم ہوا تو تیسرے گوہر آبدار بن کر غوث اعظم سمجھ. اب غوث اعظم کی ولادت کے باسعادت 29 شعبان المعظم کو ہوئی. جس رات میں غوث اعظم پیدا ہوئے اس رات نے پورے صوبہ جیلان میں 1100 لڑکے پیدا ہوئے. کہیں بھی کوئی لڑکی پیدا نہیں ہوئی، سب لڑکے پیدا ہوئے اور جتنے لڑکے پیدا ہوئے وہ سب کے سب ایک وقت میں اپنے اللہ کے ولی بنے. تو معلوم ہوا غوث پاک صرف ماں پیٹ سے ولی بن کر ہی نہیں آ رہے ہیں بلکہ اللہ کی عطا سے ولایت تقسیم کرتے ہوئے آ رہے ہیں. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں پیٹ کے ولی ہیں. ثبوت چاہیے، دلیل چاہیے تو ایک واقعہ سنا دیتا ہوں. اچھا تو کافی دلیلیں ہیں، ایک واقعہ سنا دیتا ہوں. جب غوث پاک کچھ بڑے ہو گئے تو اپنی امی جان سے معافی مانگنے لگے. امی جان مجھے معاف کر دو، امی جان مجھے معاف کر دو. کہا بیٹے شہزادے عبد القادر تم نے تو کوئی غلطی کی نہیں ہے، معافی کس بات کی مانگتے ہو؟ کہا نہیں امی جان آپ مجھ کو معاف تو کر دیجئے، پہلے آپ مجھے معاف کر دیجئے. اصرار پر اصرار کرتے ہیں، اصرار پر اصرار کرتے ہیں. تو غوث اعظم کی والدہ نے کہا ٹھیک ہے بیٹا میں معاف کر دیتی ہوں لیکن بتاؤ واقعہ کیا ہے. تو کہا امی جان جب میں آپ کے پیٹ میں تھا، آپ کے پیٹ شکم مبارک میں تھا
شام کا وقت تھا، نماز عصر پڑھ کر آپ باغ میں ٹہلنے کے لیے گئی تھیں. گھر ہی کے اندر باغ تھا بہت بڑا، گھر کے باغی میں آپ ٹہلنے گئی تھیں. ایک سیب پر آپ کی نظر پڑی جو بہت ہی لال خوبصورت اچھا رنگ کا دکھنے لگا، تو آپ نے طبیعت چاہی کہ اس کو توڑ کر کھا لوں. تو امی جان آپ نے اپنا ہاتھ بلند کیا اس سیب کو پکڑ کر توڑنے کے لیے. جیسے ہی آپ نے اپنا ہاتھ اونچا کیا سیب توڑنے کے لیے، اچانک آپ کے پیٹ میں شدت کا درد ہوا تھا. یاد ہے امی جان آپ کو؟ انہوں نے اپنے دماغ پر زور دیا تو آپ یاد آ گئی کہ ہاں بیٹا مجھے بہت شدت کا درد ہوا تھا. سیب تو میں نہ توڑ سکی، بس پیٹ پکڑ کے وہیں بیٹھ گئی، پھر اس کے بعد اپنے حجرے میں چلے گئی. کہا دراصل امی جان وہ پیٹ میں جو درد ہوا تھا میری وجہ سے ہوا تھا، میں نے تکلیف پہنچائی تھی آپ کو. کہا کیسے، کیوں تکلیف پہنچائی تم نے؟ کہا امی جان آپ جس سیب کو توڑ کر کھانا چاہتی تھی اسی ٹہنی پر ایک زہریلا سانپ بیٹھا ہوا تھا. اگر آپ سیب کو حرکت دیتی وہ سانپ آپ کے ہاتھ کو ڈس لیتا اور آپ کا انتقال ہو جاتا. اے امی جان آپ کی جان بچانے کے لیے میں نے پیٹ میں ایسی کروٹ لی میں نے کہ آپ کے پیٹ میں درد ہوا اور آپ پیٹ پکڑ کے وہیں بیٹھ گئی، سیب نہ توڑ سکی، جان بچ گئی. امی جان جب تک میں آپ کے پیٹ میں تھا آپ کی جان کی حفاظت کرتا تھا، اب پیدا ہو چکا ہوں نانا جان کی شریعت کی حفاظت کروں گا. یہ ایسے ولی ہے، پیٹ میں ہے لیکن باخبر ہے. ہم آپ ہی تو تھے پیٹ میں، معلوم تھا کہاں ہیں کیا معاملہ ہے، کچھ نہیں، بے خبر تھے. یہ باخبر ہے. اللہ والوں کی شان یہ ہے، اللہ والے یقیناً اللہ والوں کی شان یہ حدیث میں بتائی گئی ہے کہ جب یہ بندے اللہ کے مقرب ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی ان سے محبت فرماتا ہے. جب اللہ ان سے محبت فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی آنکھ بن جاتا ہے، اس سے وہ دیکھتے ہیں. اللہ ان کے کان بن جاتا ہے، اس سے وہ سنتے ہیں. اللہ ان کی زبان بن جاتا ہے، اس سے وہ بولتے ہیں. اللہ ان کے ہاتھ بن جاتا ہے، اس سے وہ پکڑتے ہیں. اللہ ان کے پاؤں بن جاتا ہے، اس سے وہ چلتے ہیں. اللہ اکبر. تو رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس فرمان کا حدیث قدسی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بننے بنانے سے پاک ہے. ہاتھ پاؤں نہیں بنتا اللہ، بلکہ ہاتھ تو ہمارا ہوتا ہے لیکن طاقتیں خدا کی ہوتی ہیں. کان ہمارے ہوتے ہیں لیکن سننا خدا کی طاقت سے ہوتا ہے. آنکھ ہماری ہوتی ہے، دیکھنا خدا کے نور سے ہوتا ہے. تو بندہ اللہ تعالیٰ سے ایسے قریب ہو جاتا ہے کہ وہ جو کہتا ہے اللہ پاک اسے پورا فرماتا ہے، جو وہ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے. جیسا کہ حدیث قدسی ہے وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، جب میرا محبوب بندہ مجھ سے کچھ سوال کرتا ہے میں اس کو عطا کر دیتا ہوں. غوث پاک نے 12 سال پہلے جو کشتی ڈوب گئی تھی دریا میں، اللہ سے دعا کی مولا یہ کشتی پوری کی پوری کشتی مسافرین کے ساتھ واپس کر دے، مولا لوٹا دے، زندگی عطا فرما دے. واہ، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی. یا غوث تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، فقط اشارے میں سب کی نجات ہو کے رہی. 12 سال پہلے جو کشتی ڈوب گئی تھی جس میں دلہا اور باراتی تھے، پھر وہی کشتی دلہا باراتی کے ساتھ سطح دریا پر نمودار ہو جاتی ہے. یہ کس کی دعا ہے؟ یہ سرکار غوث اعظم کی دعا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا ہے بلکہ قبول فرماتا ہے. اللہ اللہ، یہ ایسے اللہ کے مقدس اور محبوب ولی ہیں کہ اللہ اکبر، ان کی دعائیں رد نہیں ہوتی ہیں. چنانچہ ایک مرید نے آپ کو ایک مرید نے آپ کی دعوت کی، گھر کے اندر تشریف لے گئے غوث پاک. تو مرید کی ایک چھوٹی سی بچی تھی، اس بچی کو باپ نے کہا بیٹی جاؤ سرکار غوث اعظم کے ہاتھ دھلاؤ. دسترخوان بچھانے سے پہلے مہمانوں کا ہاتھ دھلانا یہ سنت ہے، سمجھے؟ اب لگا دیے گئے واش بیسن، آئیے آئیے کھانا کھائیے، یہاں دھو لیجیے، یہاں بیٹھ جائیے. آج کا یہ فیشن بن گیا، یہاں ہاتھ دھو لیجیے، ادھر بیٹھ جائیے کھانے. اس زمانے میں بزرگوں کے مہمانوں کے ہاتھ دھلائے جاتے تھے دشت میں. تو یہ بچی جب غوث اعظم کا ہاتھ دھلانے کے لیے آفتابہ اور تشت لے کر آئی، پانی ڈالنے لگی تو غوث پاک ہاتھ دھو رہے تھے، ہاتھوں کو دھو رہے تھے. ہاتھ دھوتے دھوتے اچانک غوث پاک کی نظر
اس کی پیشانی پر پڑی، اس بچی کی۔ جب پیشانی پہ نظر پڑی تو غوث اعظم ویسے ہی اس کی پیشانی کو دیکھتے رہ گئے۔ وہ پانی ڈالی جا رہی ہے اور آپ ہاتھ دھوئے جا رہے ہیں اور پیشانی کو دیکھے جا رہے ہیں، ہاتھ دھوئے جا رہے ہیں، پیشانی کو دیکھے جا رہے ہیں، ہاتھ دھوئے جا رہے ہیں، پیشانی کو دیکھے جا رہے ہیں۔ باپ بھی پریشان ہے، معاملہ کیا ہے؟ غوث اعظم کا اتنا غور سے دیکھنا میری بچی کو کچھ نہ کچھ بات تو ضرور ہے، لیکن وہ بچی بھی اتنی باہمت کہ پانی ڈالی جا رہی ہے، غوث اعظم سرکار پر ہاتھ دھوئے جا رہے ہیں۔ یہ نہیں بولتی بچی کہ حضور کب تک دھوئیں گے، ہاتھ بس کریے، ہاتھ تو دھل گئے آپ کے، اب پانی ختم ہو رہا ہے، دھونا بند کر دیجیے۔ کچھ نہیں، پانی ڈالے جا رہی ہے، ہاتھ دھوئے جا رہے ہیں۔ غوث پاک نے اس بچی کی پیشانی کو دیکھ کر جب بہت دیر کے بعد فرمایا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، بس ہاتھ دھونا بند کر دیا۔ دسترخوان بچھایا گیا، جو غذا تیار کی گئی تھی وہ غذا رکھی گئی، غوث اعظم سرکار نے تناول فرمایا۔ جب جانے کا وقت قریب آیا واپس تو صاحب خانہ نے، مرید نے پوچھا سرکار گستاخی کی معافی چاہتا ہوں، ہاتھ دھوتے وقت آپ نے میری بچی کے پیشانی کو غور سے دیکھا تھا، بہت دیر تک ہاتھ دھوتے رہے، بہت دیر تک پیشانی دیکھتے رہے، معاملہ کیا تھا؟ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں جب تیری بچی میرا ہاتھ دھلانے کے لیے آئی تھی، میری نظر اچانک اس کی پیشانی پر پڑی، میں نے اس کی تقدیر کو پڑھا، یہ جہنمی لکھا ہوا ہے، یہ لڑکی جہنم میں جانے والی ہے آگے چل کر۔ تو مجھے بڑا تعجب ہوا اور میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا عبد القادر کی خدمت کرنے والی بچی جہنم میں جائے؟ اے اللہ، غوث اعظم کا ہاتھ دھلانے والی بچی جہنم میں جائے؟ نہیں پروردگار، اس کو تو جنتی بنا دے، اس کو جنتی بنا دے، اس کو جنتی بنا دے۔ دل ہی دل سے دعا چل رہی ہے، ادھر ہاتھ ہو رہے ہیں، جنتی ہونے کی دعا ہو رہی ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے جہنمی کا لفظ مٹا کر جنتی تحریر کر دیا۔ تو آپ کی زبان سے نکلا الحمدللہ۔ تو مجھے کہنے دو کہ غوث پاک سرکار اللہ کے ایسے ولی ہیں کہ تقدیروں کو بھی دیکھتے ہیں اور دعاؤں سے تقدیر کو بدل بھی دیتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو یہ طاقت قوتیں ملی ہیں کہ غوث اعظم ہاتھ نہیں دھو رہے تھے، بچی کی تقدیر پہ دھو رہے تھے، کی قسمت کو دھو رہے تھے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی برکت سے وہ جہنمی لڑکی جنتی بن گئی۔ تو آج ہم آپ سب سرکار غوث اعظم کی محفل میں حاضر ہیں، یہ غوث اعظم کی محفل ہے، انہی کے نام سے سجائی گئی ہے اور ان کی محفل میں ہم حاضر ہیں۔ یقین جانو سرکار غوث پاک ہم کو دیکھ رہے ہیں، ہم غلاموں کو دیکھ رہے ہیں، اور نہ صرف دیکھ رہے ہیں بلکہ خوش بھی ہو رہے ہیں، کیونکہ ان کی تعریف، ان کی توصیف، ان کے فضائل و کمالات یہاں بیان کی جا رہے ہیں، اور آپ شوق سے بیٹھ کر سبحان اللہ کی صداؤں کی گونج میں سن رہے ہیں تو غوث پاک سرکار خوش ہو رہے ہیں۔ یقین جانو ان کی محفل میں بری نیت لے کے آنے والا بھی نوازا جاتا ہے۔ ہم تو الحمدللہ اچھی نیت لے کر آئے ہیں، اچھی نیت لے کر آئے ہیں۔ کیا آپ نہیں جانتے غوث اعظم کے مکان میں ایک چور آیا تھا؟ کیوں آیا تھا؟ چوری کرنے کے لیے۔ چوری کرنا برا کام ہے، بری بات ہے، لیکن آیا تھا برے کام سے، بری بات سے۔ جب گٹریا باندھا، لے کر بھاگنے کا ارادہ کیا، سر پہ رکھا، اندھا ہو گیا، اندھا ہو گیا۔ پھر دل سے توبہ کیا، یا اللہ توبہ، غلطی ہو گئی مجھ سے، یہ گٹریا واپس رکھ دے تو یہیں پر، اے اللہ مجھ کو بینا کر دے۔ توبہ کیا صدق دلی سے، اللہ نے اس کی آنکھیں روشن کر دی۔ آنکھیں روشن ہوتے ہی پھر نیت میں خطرہ آ گیا۔ اتفاق سے ایسا ہوا ہوگا، ہمیشہ تھوڑی ہوتا ہے ایسا۔ پھر اٹھایا گھٹری، بھاگنے کی کوشش میں تھا، پھر اندھا ہو گیا۔ 3 مرتبہ ایسا ہی ہوا۔ اتنے میں باہر سے کسی نے دستک دی غوث اعظم کے مکان پر۔ جب دستک دی تو آپ نے اندر سے آواز دی، کون ہو؟ تو باہر سے جواب آیا، میں خضر ہوں، آپ کی خدمت میں آیا ہوں۔ میرے غوث پاک نے فرمایا، کیسے آنا ہوا اتنی رات کو؟ کہا حضور فلاں مقام پر فلاں شہر میں ایک قطب کا انتقال ہو گیا ہے، آپ کسی قطب کو میرے حوالے کیجئے، میں ابھی پہنچا دیتا ہوں اس شہر کے اندر۔ غوث پاک نے فرمایا، رات ہے، صبح کو آنا انتظام کروں گا۔ کہا حضور اگر صبح تک وہ شہر برباد ہو گیا تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟
تو معلوم یہ ہوا ہر شہر میں ہر علاقے میں کوئی نہ کوئی اللہ کا قطب بندہ ہوتا ہے جس کی دعاؤں کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس شہر کو سلامت رکھتا ہے، اس آبادی کو سلامت رکھتا ہے، ان کی دعاؤں کی برکت سے۔ یہ کیا جانے ٹٹ پنجوے، یہ ٹٹ پنجوے کیا جانے اولیاء اللہ کی عظمت کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے۔ اللہ اکبر، ان کی ایک نگاہ سے میاں تقدیر بدل جاتی ہے، ایک نگاہ سے ان کی کایا پلٹ ہو جاتی ہے۔ میں بتاؤں گا انشاءاللہ آگے، یہ واقعہ سن لیجئے۔ کہتے ہیں خضر علیہ السلام قطب دیجیے، ابھی میں پہنچا جاتا ہوں راتی میں، صبح تک اگر وہ شہر برباد ہو گیا تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ کہا اچھا ایسی بات ہے تو اندر آئیے گھر میں، کہ قطب صاحب کھڑے ہیں کونے میں، ان کو لے کر جائیے۔ وہ چور جو چوری کرنے آیا تھا غوث پاک نے قطب فرما دیا، قطب صاحب کو لے جائیے، یہی ہے قطب صاحب۔ اب خضر علیہ السلام اندر آئے، دیکھا تو کونے میں دبک کے کھڑا ہے چور۔ وہ توبہ فی اللہ کر کے کہتا ہے میں قطب نہیں ہوں بھائی، میں چور ہوں، چوری کرنے نہ ہے، تو ہی قطب ہے، چل۔ غوث پاک نے فرما دیا قطب، تو قطب ہے۔ نگاہ ولی کی وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اللہ اکبر، غوث پاک کی بارگاہ میں چوری کی نیت سے آنے والا جب قطب بنا دیا گیا ہے، تو جب ان کی محفل میں خوشی سے آنے والا، محبت سے آنے والا، پیار سے آنے والا، عقیدت سے آنے والا، سرکار غوث اعظم اس کی لاش یہاں بھی رہیں گے، وہاں بھی لا سکتے محروم نہیں رہے گا، فیضان غوث الورا سے محروم نہیں رہے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا جبہ مبارک چرانے کے لیے چور کئی دن سے طاق میں تھا۔ جب سرکار غوث پاک قیمتی جبہ پہنتے تھے، 500 درہم کا، اس زمانے میں 500 درہم کا ایک جبہ ہوتا تھا، وہ پہنتے تھے، تو کچھ لوگوں کو اعتراض بھی ہوتا تھا، ارے یہ اللہ والے کہتے اتنا قیمتی لباس پہنتے، یہ سر پر کیا ضرورت ہے، ان کو پھٹے پرانے کپڑے پہننا چاہیے، پرانے کپڑے پہ بند لگے ہوئے کپڑے، سنت رسول ہے، یہ کیا ہے، جرب پر لباس پہنتے ہیں۔ ایسا سوچتے ہی اس کے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا تھا۔ جب تک غوث اعظم سے معافی نہیں مانگ لیتا پیٹ کا درد کم نہیں ہوتا تھا۔ اللہ، وہ غوث اعظم ہے۔ کسی سے نے پوچھا حضور آپ اتنا قیمتی لباس کیوں پہنتے ہیں، کیوں پہنتے ہیں؟ تو فرمایا تو نے عبد القادر کو کیا جانا رے، عبد القادر پہلے 100 مرتبہ کفن پہنا ہے، پھر اس کے بعد یہ قیمتی جبہ پہنا۔ واہ کیا مرتبہ ہے غوث سے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں منہ ہے طلبہ تیرا۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت کا کیا کہنا۔ اللہ اکبر، ان کے زبان مبارک سے جو چیز نکل جاتی ہے اللہ پاک اسی کو پورا فرما دیتا ہے۔ چنانچہ سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، کہا حضور میں نے اپنے آپ کو رات میں خواب میں 70 مرتبہ گناہ کرتا ہوا اپنے آپ کو دیکھا ہے۔ سرکار پریشان ہوں بہت، اس خواب کی کیا تعبیر ہے فرمائیے۔ 70 مرتبہ ایک رات میں گناہ کیا ہوں میں۔ لڑک گئے، کانپتے ہوئے آئے پیرانے پیر کی بارگاہ میں، تو فرمایا اے میرے مرید لا تخف، خوف مت کر، مریدی لا تخف اللہ ربی، اے میرے مرید تو خوف مت کر، اللہ میرا رب ہے۔ عبد القادر نے تیری قسمت کو دیکھ لیا تھا کہ ایک رات میں تو 70 مرتبہ گناہ کرنے والا ہے، تو میں نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے حقیقت کو خواب سے بدل دیا۔ حقیقت میں تو گناہگار نہیں ہوا، خواب میں اپنے آپ کو گناہ کرتا دیکھا۔ یہ عبد القادر کی دعاؤں کی برکت ہے۔ اللہ اللہ، سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، کہا حضور کچھ مجھے وظیفہ بتا دیجئے، گھر میں بہت پریشانی چل رہی ہے۔ آج کل ہمارے پاس بھی ایسے مسئلے بہت زیادہ سننے کو ملتے ہیں، گھر میں پریشانی، حضرت کمانے والے سب ہے لیکن برکت نہیں ہے، پیسہ آتا ہے چلا جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا کہاں جاتا ہے۔ تو غوث پاک سے بھی ایک ایسے ہی شخص نے آ کر اپنا گھر کا بڑا سنایا کہ میرے گھر میں خیر و برکت نہیں ہے،
جبکہ میں نماز کا پابند ہوں، میری بیوی نماز کی پابند ہے، میرے بچے نماز کے پابند ہیں، پھر بھی گھر میں خیر و برکت نہیں ہوتی ہے، سرکار کچھ وظیفہ کچھ تعویذ عطا فرما دیں۔ تو غوث اعظم نے فرمایا تیرا گھر کہاں پر واقع ہے؟ اس نے اپنا عطا پتہ بتایا، کہا تیرے گھر کے سامنے سے بے نمازی لوگ گزرتے ہیں، تیرے گھر کے سامنے سے بے نمازی لوگ گزرتے ہیں، تیرے گھر کے دروازے کو دیکھتے ہوئے جاتے ہیں، تو ان بے نمازیوں کے دیکھنے کی وجہ سے تیرے گھر میں نحوست چھا جاتی ہے۔ تو نمازی ہے لیکن تیرے گھر کے سامنے سے بے نمازی تیرے گھر کو دیکھتے ہوئے جاتے ہیں، ان کے دیکھنے کی وجہ سے تیرے گھر میں برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور سے پاک نے فرمایا کہ ایک موٹا پردہ ڈال لے، گھر کے دروازے کے سامنے موٹے کپڑے کا کپڑا ڈال لے، حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ جب موٹا کپڑا ڈالا گیا تو واقعتاً حالات ٹھیک ہو گئے۔ اللہ کا کرم ایسا ہوا کہ دولت کی آمد شروع ہو گئی، خوب حالات اچھے ہو گئے۔ سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں آ کر کے معروضہ کیا، نذرانہ پیش کیا۔ سرکار غوث پاک نے فرمایا کہ تیرے گھر کے دروازے کو بے نمازی دیکھ کر جاتے تھے، جن کے دیکھنے کی وجہ سے تیرے گھر سے خیر و برکت اڑ جایا کرتی تھی۔ تب سوچنے کی بات یہ ہے مسلمانوں، جس گھر کے دروازے کو دیکھ کر بے نمازی چلا جائے تو اس گھر میں نحوست آ جائے، تو جس گھر کے اندر بے نمازی ہوتے ہوں گے اس گھر کا کیا حال ہوگا۔ اس لیے مسلمانوں، اللہ والوں کا سچا چاہنے والا، غوث اعظم کا سچا چاہنے والا بے نمازی نہیں رہتا ہے۔ جب مسجد کے مینار سے آواز آتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، تو بندے مومن کے قدم اٹھتے ہیں اللہ کے دربار میں۔ مگر ایک معاوضہ ہے کہ پلے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا، سلے کلی امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا، غیر شرعی داڑھی رکھنے والے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا۔ نماز پڑھنا تو سنی صحیح العقیدہ، عاشق رسول، عاشق غوث و خواجہ، عاشق اولیاء اللہ امام کے پیچھے نماز پڑھنا۔ نماز ہماری تب ہوگی۔ آپ کہیں گے نماز تو یہ بھی پڑھ رہے ہیں، ہم بھی نماز پڑھ رہے ہیں، کیوں نماز نہیں ہوتی؟ تو یہ پوچھو سوال امام حسین سے۔ ارے امام پاک، کربلا کے میدان میں آپ نے اپنی الگ نماز قائم فرمائی، 72 لوگوں کو ساتھ لے کر اپنی الگ جماعت قائم کی، ادھر 22,000 کا لشکر نماز پڑھ رہا تھا، آپ نے چھوٹی جماعت کو بڑی جماعت میں کیوں شامل نہیں کر لیا؟ بڑی جماعت کا بڑا ثواب ملتا ہے نا سرکار۔ تو فرمایا نادان سن، یزیدی کی نماز اور ہے، حسینی کی نماز اور ہے۔ ہماری نماز ان کے پیچھے نہیں ہوتی ہے۔ اگر نماز سب کے پیچھے ہو جاتی تو امام حسین بھی ان کے پیچھے نماز پڑھ لیتے، لیکن امام حسین نے میدان کربلا میں اپنی الگ جماعت قائم کر کے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو پیغام دے دیا کہ حسینی کی نماز یزیدی امام کے پیچھے نہیں ہو سکتی، سنی کی نماز وہابی امام کے پیچھے نہیں ہو سکتی، عاشق رسول کی نماز گستاخ رسول کے پیچھے نہیں ہو سکتی۔ لہذا ہم اپنی نمازوں کی حفاظت کریں، اپنے عقیدے کی حفاظت کریں۔ جیسا کہ ابھی ہمارے قبلہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ کوئی تاریخ کو جمع ہونے والے ہیں، یہ بس ایک ہی الو کافی تھا برباد گلستہ کرنے کو، اب ہر شاخ پہ الو بیٹھے ہیں، حال گلستہ کیا ہو۔ آپ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کے زیر سایہ ہیں۔ آپ حضرت کے در کو مضبوطی سے پکڑے رہو، انشاءاللہ کوئی کسی کا داؤ نہیں چلے گا آپ کے اوپر، کسی کا داؤ نہیں چلے گا۔ اچھا ایک بات بتا دوں آپ کو، یہ بڑے نماز کے پابند ہوتے ہیں، لوگ یہیں پہ متاثر ہوتے ہیں۔ فجر میں دیکھو، ظہر میں کہیں گیا کسی سے ملنے، بار بار کھڑی دیکھتا ہوں، جماعت کے لیے اتنا ٹائم رہ گیا، جماعت کے لیے اتنا وقت باقی رہ گیا، 50 مرتبہ ذکر کریں گے آدمی کے سامنے، جماعت کے لیے اتنا ٹائم رہ گیا، نماز کے لیے اتنا ٹائم رہ گیا، تو سامنے والا بھی پریشان ہو جاتا رہے، نماز کی کتنی اہمیت اس کے پاس ہے، بیچارہ بیٹھا بات تک صحیح نہیں کر رہا، نماز 50 وقت بول دیا اب تک، ہے نا؟ تو لوگ متاثر ہوتے ہیں ایسے ہی دکھاوے کی باتوں سے، مرعوب ہو جاتے ہیں۔ تو دراصل سنی لوگ اتنے پابند نہیں ہوتے نماز کے۔ اے سنی ہو، تم 8 دن کو 8 دن پڑھے تو اتنا نور ہے تمہارے چہروں پہ، 8 دن کو 8 دن پڑھے تو اتنا نور ہے، روزانہ پڑھو تو کتنا نور سمجھیں گا؟ نہیں، انشاءاللہ بنیں گے روزانہ کے نمازی، 5 وقتہ کے نمازی، اور سنی امام کے پیچھے، سنی صحیح العقیدہ، پلے سلے کلی ہرگز نہیں جانا، یہ خطرناک ہے۔
خطرناک ہے۔ شیطان مردود سے ہم نے پوچھا، ارے شیطان تمہارے سنی نوجوانوں کیوں روکتا رہے نماز سے؟ صبح فجر کے وقت دیکھو کیسی کسلان ہوتی ہے، اذان کی آواز سنا، بولا ابھی تو اذان ہوئی ہے، ابھی جاؤں گا 5 منٹ میں، اٹھ کے جو پلٹی مارا تو 8 بجے آنکھ کھلی اس کا۔ شیطان سا تھپک کے سلاتا ہے۔ تو شیطان کس کو روکتا نماز سے؟ سنیوں کو۔ ہم نے پوچھا ان کو کیوں نہیں روکتا رہے ٹنڈوں کو؟ تو شیطان بڑے پتے کی بات بولا، ان کو روک کے فائدہ کیا ہے؟ ان کو روکا تو فائدہ کیا ہے؟ انہیں پڑھے تو کیا، نہیں پڑھے تو کیا، دونوں برابر ہیں۔ نماز تو تمہاری نماز ہوتی ہے، تم کو روکنے میں میرا فائدہ ہے۔ تو اس لیے شیطان کی چالاکی اور مکاری کو ناکام بناؤ اور ہر سنی نوجوان نماز کا پابند بن جائے انشاءاللہ، مسجد کے آباد کرنے والے بن جائیں۔ حضرت مفتی صاحب کا ادارہ چل رہا ہے یہاں پر، اس ادارے کی خوب مدد کیجیے۔ اور الحمدللہ مفتی صاحب کا مزاج میں آج سے نہیں کئی برسوں سے جانتا ہوں، بالکل حق پسند آدمی ہے، حق گو آدمی ہے، مصلحت کا شکار ہونے والے نہیں ہیں، ہے نا؟ تو اس لیے آپ مفتی صاحب کے دست و بازو بن کر آپ ان کے ساتھ ہو جائیے، ان کے ادارے کی خدمت کیجیے۔ ماشاءاللہ لڑکیوں کا ادارہ بھی چل رہا ہے اور ادارے کے لیے اور مزید عمارت بنائی جانے والی ہے، تو اس سلسلے میں آپ حضرات کا مکمل تعاون مفتی صاحب کے ساتھ ہونا چاہیے انشاءاللہ، بولیے نہ کریں گے انشاءاللہ۔ اور یہ فقیر بھی حیدرآباد شہر میں بہت بڑا مرکز بنایا ہے، اس کا نام ہے مرکز اہل سنت وادی رضا۔ وادی رضا کی ہے، وہ ہمانہ رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ صرف 2 سال کی مدت میں حضور تاج الشریعی نے 11 نومبر 22 نومبر 2011 میں حضرت نے اپنے مبارک ہاتھوں سے سنگ بنیاد رکھا تھا۔ اب یہ 2014 چل رہا ہے، 11 12 13 انہیں مطلب 3 سال کا عرصہ قریب قریب ہو رہا ہے۔ تو الحمدللہ اتنی مدت میں اب تک 1,47 لاکھ کا کام ہو چکا ہے۔ بہت بڑی مسجد بنی ہے، مرکزی مسجد سنیوں کی، مرکز نہیں تھا حیدرآباد میں، یہی سب ملی جلی سرکار، تو بھی اچھا ہے تو بھی اچھا ہے، سمجھے؟ ہاں، یہ دکن کا مزاج بن گیا یار، یہ بگاڑا گیا، اس کے ذمہ دار مولوی لوگ ہیں، بگاڑا گیا ہے مزاج۔ کاش یہ مولویوں کی اگر ایک بولی ہوتی تو کوئی وہابی یہاں پر نظر نہیں آتا، کوئی دیوبندی نظر نہیں آتا، کوئی اہل حدیث نظر نہیں آتا۔ یہ ان کی مہربانیاں ہیں جو انہوں نے بڑے پیار محبت کے ساتھ ان کا ساتھ دیا، تو آج یہ تمہارے سر پہ بیٹھ کے کوٹ رہے ہیں۔ اب کوٹائی برداشت کرو، شروع اول روسی اپنا مسلک واضح کر دیتے کہ ہم سنی صحیح العقیدہ ہیں، ہم کسی اور سے سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ ہاں، ہم کسی اور سے سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ اگر سمجھوتا کر لینا اسلام میں جائز ہوتا تو امام حسین یزید سے سمجھوتا کر لیتے تھوڑی دیر کے لیے، شہادت سے بچ جاتے، پورا گھر بچ جاتا۔ لیکن آپ نے نہ اپنی جان کی پرواہ کی، نہ اپنی اولاد کی پرواہ کی، اللہ کے دین کو بچانے کے لیے اپنی جانوں کو قربان کر دیا۔ یہ مزاج حسینی، اور اسی مزاج حسینی کو اپنانا آج وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ صرف نام کے ساتھ نام حسینی رکھنے سے کام نہیں ہوگا، بلکہ ہم حسینی غلام بن کر کے حسین کا کام کریں انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو ترقیاں برکتیں عطا فرمائے۔ تو حیدرآباد میں مرکز بنا ہے ارا کنٹا شاہین نگر بارکس کے آگے، کبھی آپ کا آنا ہوا حیدرآباد ضرور تشریف لائیے، ہم آپ کو استقبال کریں گے اور جو خدمت ہو سکتی ہے انشاءاللہ آپ کی خدمت بھی کریں گے۔ اور ہمارا پرپوزل بہت بڑا پرپوزل ہے، یہ گراؤنڈ +2 مسجد بنے گی، اس کے اوپر 4 گنبد بنیں گے۔ سب سے اوپر جو ہے گنبد خضرا، گنبد خضرا کے نیچے سرکار بغداد کا گنبد، سرکار بغداد کے گنبد کے بازو خواجہ غریب نواز کا گنبد، اور جو مین گیٹ ہوگا اس پر گنبد اعلیٰ حضرت۔ سمجھے آپ؟ یہ پلاننگ اس کی ہے۔ ابھی گراؤنڈ فلور کا کام تقریباً 90% ہو گیا ہے، ابھی 1st اور 2nd فلور کا کام باقی ہے۔ انشاءاللہ آپ دعا فرماتے رہیے، اللہ تعالیٰ اس میں آسانی عطا فرما دے۔
اور جن چیزوں کی ہمیں حاجت ہے اللہ تعالیٰ غیب سے پوری فرما دے، اور حضرت مفتی صاحب کے ادارے کے لیے بھی جن چیزوں کی ضرورت ہے مولا تعالیٰ اس کو غیب سے اپنے کرم سے مالا مال فرما دے اور خوب ترقیاں برکتیں رحمتیں عطا فرما دے۔ اور بہت ساری باتیں ذہن میں آ رہی تھیں لیکن وقت کا تقاضا، پھر میری حالت بھی کچھ ایسی ہو رہی ہے، اس لیے میں اپنی بات کو اختصار کے ساتھ یہی کہہ کر رخصت ہونا چاہتا ہوں کہ یک درگیر محکم گیر، ایک دروازہ پکڑو مضبوط پکڑو، پلپلے مت بنو، سنی کٹر TTS بنو، ٹناٹن سنی، ٹناٹن سنی، صورت دیکھ کے بات مت کرو، ٹنکی کی چوٹ بولو، ہم سنی ہیں، ہم بریلوی ہیں، ہم مسئلے کے اعلی حضرت کے ماننے والے، فخر سے کہو انشاءاللہ، کوئی کچھ بال بھی کا نہیں کرے گا آپ کا۔ میں ایک حقیقت بتاتا ہوں، ایک حقیقت بتاتا ہوں، ویجا پور ایک گاؤں ہے اورنگ آباد کے آگے، ویجا پور، وہاں پر ایک سادات گھرانہ ہے، آج بھی ہے، ان کے گھرانے کے بہت بڑے بزرگ تھے سید صاحب قبلہ، تو ان سے لوگ آ کر ملتے تھے، تو سنی لوگ آ کر اعلیٰ حضرت کی کتابیں بتاتے تھے اور وہابی دیوبندی آ کر اپنی کتابیں بتاتے تھے، اور ان سے پوچھتے تھے اب آپ حضرت اللہ والے ہیں، آپ بزرگ آدمی، آپ بتائیے کون صحیح ہے، دیوبندی صحیح ہے یا بریلوی صحیح ہے، دیوبندی صحیح ہے یا بریلوی؟ بیٹھو بیٹا 2 منٹ بیٹھ جاؤ بس، اس کے بعد تقریر ختم ہو رہی ہے، بیٹھ جائیے آپ، 2 منٹ بیٹھ جاؤ بس، تقریر ختم ہو رہی ہے۔ بریلوی صحیح ہے کہ دیوبندی صحیح ہے، بریلوی صحیح ہے کہ دیوبندی؟ ہمیشہ ہر گفتگو میں یہی سوال آپ کے سامنے ہوتا تھا۔ تو ایک دن وہ سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیے، مفتی سید صاحب نے کہا سرکار یہ لوگ مجھ سے بار بار پوچھتے ہیں اور میں جواب دینے سے قاصر ہوں، بتا نہیں پا رہا ہوں کہ کون حق پر ہے کون سچائی پر ہے۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب میں تشریف لائے اور فرمایا اے سید، امام احمد رضا کا جو مسلک ہے وہی مسلک اہل سنت و جماعت ہے۔ نہ صرف مسلک دکھایا بلکہ اعلیٰ حضرت کو دکھایا، اور پھر بعد میں یہ امام احمد رضا ہے، ان کا جو طریقہ صحیح ہے، ان کی جو تحریر ہے وہ صحیح ہے۔ تو غوث اعظم کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے جہاں سے بریلوی مسلک کو تائید حاصل ہو گئی، حقائق کی طرف مل گئی الحمدللہ۔ یہ آج جو گھرانہ موجود ہے آپ پوچھ سکتے ہیں جا کر کے، خواب میں تشریف لائے غوث پاک اور فرماتے ہیں کہ مسلک اعلیٰ حضرت ہی اپنا مسلک ہے، ہم بھی یہی کہتے ہیں یہی مسلک حق ہے، آپ بھی یہی کہو یہی مسلک حق ہے، انشاءاللہ آپ کامیاب رہیں گے، کبھی نامراد نہیں ہوں گے۔ یہ فقیر کا ذمہ داری ہے، اگر آپ ناکامی کی صورت دیکھیں گے میرا دامن پکڑ لینا حشر کے میدان میں، آپ ناکام نہیں ہوں گے انشاءاللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے قرآن پاک میں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ تم سستی نہ کرو، تم غم بھی نہ کھاؤ، تم ہی کامیاب رہو گے، تم ہی اعلیٰ رہو گے، اعلیٰ رہو گے، بس شرط اتنی ہے ان کنتم مؤمنین، اگر تم سچے ایمان والے بن جاؤ، ایمان والے بن جاؤ۔ اب پوچھو اعلیٰ حضرت سے ایمان والا کسے کہتے ہیں؟ تو ایمان کی تعریف کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا رسول پاک کی طرف اشارہ کر کے اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ تو یہ جان ایمان محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، اس کو سنبھال کر رکھیے، محفوظ رکھیے، انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے۔ میں تمام نوجوان بھائیوں سے بالخصوص اپیل کرتا ہوں کہ ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، الحمدللہ ہمارے علماء کرام کے پاس بہت علم موجود ہے، الحمدللہ کیا چاہیے آپ کو سب سیکھیے، آئیے مفتی صاحب کی خدمت میں آئیے، جو معلومات کرنا ہے معلومات کریے۔ یہ جو آ رہے ہیں ٹوٹ پنجوے، تو اب ان کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں، عہد کر لیجئے انشاءاللہ ہم نہیں جائیں گے، نہیں جائیں گے، بولو نہیں جائیں۔ بہت دھیمی آواز نکل رہی ہے، کیا ارادہ؟ اچھا، ہمارا تعلق اہل سنت و جماعت سے ہے، ہم سنی جلسوں میں شرکت کریں گے، سنی علماء کی تقریریں سنیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ
الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جو کوئی مرید ہونا چاہتے ہیں بعد سلام کے جو ہے مرید